بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وضو سے متعلقہ احکام کا آغاز کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اس بات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کن پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے اور کس سے نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یعنی ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ چنانچہ فقہاء کرام نے پانی کے اوصاف پر غور و تفکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ پانی ہے، اس میں پتلا پن ہوتا ہے، اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، یوں ہی یہ پاک کرنے والا ہے، یعنی کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ جس بھی پانی میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اسے وضو اور غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز ہوگا۔ جیسے دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، یوں ہی کنویں ہیں، چشمے، آبشار، نہریں ہیں، اسی طرح برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی، کہ ان میں وہ تمام اوصاف ہوتے ہیں جو آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ ان سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر پانی میں کوئی پاک چیز شامل ہو جائے اور اس کے نام کو بدل دے تو اب ہم اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر آپ پانی میں مشروب ملا دیتے ہیں، اب اس کے بعد مشروب ملانے کے بعد کوئی بھی اسے پانی نہیں کہے گا بلکہ اسے شربت کہا جائے گا، چنانچہ اس سے وضو و غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ یہ پتلا بھی ہے، اس میں بہنے کی صلاحیت بھی ہے، کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پانی نہیں کہلاتا تو ہم اس سے وضو و غسل نہیں کر سکتے۔ یوں ہی اگر پانی میں دودھ یا دہی ملا دی جائے تو اب اس کا نام بدل جائے گا، اسے لسی کہا جائے گا، اس سے بھی وضو و غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات پانی میں مٹی یا ریت شامل ہو جاتی ہے، اور مٹی اور ریت شامل ہونے کی وجہ سے اس کی بسا اوقات اسمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے ریت یا مٹی کی، لیکن چونکہ ابھی بھی اسے پانی کہا جاتا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز شامل نہیں ہوتی، اس کے تمام اوصاف وہی ہوتے ہیں جو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کے ہیں، لہٰذا اس سے وضو و غسل کرنا جائز ہے۔ جیسے نہر کا پانی ہے، یوں ہی بورنگ اگر آپ کرواتے ہیں اس میں اسٹارٹنگ میں کچھ گدلا پن بھی آ جاتا ہے پانی کا، تو ان سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا، جب تک کہ اتنی مٹی اور ریت اس میں شامل نہ ہو جائے کہ اس کے بہنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، اب اس کا نام بدل جائے، جیسے کہ اب وہ کیچڑ بن گیا تو اب آپ اس سے وضو و غسل نہیں کر سکتے۔ یوں ہی جب پانی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی حوض یا تالاب میں پانی موجود ہوتا ہے اور کافی دیر تک ٹھہرا رہتا ہے تو اس میں کائی پیدا ہو جاتی ہے یا پتے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کا رنگ اس میں شامل ہو جائے، تھوڑی اسمیل پیدا ہو جائے، لیکن چونکہ یہ پاک ہے، کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہیں ہے، ابھی بھی اسے پانی کہا جائے گا، اس کے تمام اوصاف وہی ہیں جو ذکر کیے گئے، چنانچہ اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوگا۔ لہٰذا جس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے اس کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا جاری پانی، دوسرا ٹھہرا ہوا جو جاری کے حکم میں ہے، تیسرا ٹھہرا ہوا جو جاری کے حکم میں نہیں ہے، اسے قلیل پانی بھی کہا جاتا ہے۔ جاری پانی سے مراد وہ پانی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں تنکا ڈالیں تو وہ اسے بہا کر لے جائے، یعنی تنکا ٹھہرے نہیں، بہتا ہوا چلا جائے۔ دوسرا ٹھہرا ہوا جو جاری کے حکم میں ہے، اس سے مراد وہ پانی ہے کہ اگر یہ کسی تالاب، ٹینک یا حوض میں ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو ہم ملٹیپلائی کریں تو جواب آئے 225 فٹ یا اس سے زائد۔ جیسے اگر کوئی تالاب، ٹینک یا حوض، اس کی چوڑائی 9 فٹ ہے، اس کی لمبائی 25 فٹ ہے، ان کو آپس میں آپ ملٹیپلائی کریں گے تو جواب کیا آئے گا 225 فٹ۔ تو یہ ٹھہرا ہوا پانی ہے لیکن جاری کے حکم میں کہلائے گا۔ لیکن اگر اس کی لمبائی اور چوڑائی کا حاصل ضرب 225 سے کم آئے گا تو یہ پانی کی تیسری قسم بنے گی، یعنی ٹھہرا ہوا جو جاری کے حکم میں نہیں ہے۔ جیسے بالٹی کا پانی ہے، آپ کی ٹینکی میں موجود جو پانی ہے، اسی طرح ٹبس میں جو پانی موجود ہوتا ہے، جگ میں ہے، تو ان کی لمبائی اور چوڑائی کو اگر ملٹیپلائی بھی کیا جائے تو 225 فٹ سے کم آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان پانیوں کے احکام کی طرف جائیں، مائع مستعمل کا کانسیپٹ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ قلیل پانی یعنی جس کی لمبائی اور چوڑائی کا حاصل ضرب 225 فٹ سے کم ہو، اس میں بے وضو شخص اپنا ہاتھ، انگلی یا وہ حصہ جسے وضو میں دھویا جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی فرد پر غسل فرض ہو گیا، وہ بے غسل ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جان بوجھ کر یا بھولے سے اس پانی میں ڈال دیا جائے، وہ ڈال دے گا تو یہ پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی استعمال شدہ ہو گیا، اب وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ یعنی آپ اس سے وضو غسل تو نہیں کر سکتے لیکن باقی تمام چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ واش رومز میں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کپڑے پاک کر سکتے ہیں، کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پینے کے لیے اگر پاک غیر مستعمل پانی موجود ہے تو آپ اس کا پینا مکروہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں
پانیوں کے احکام کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ مستعمل پانی اگر ہو جائے تو اسے غیر مستعمل کیسے کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک طرف سے پاک غیر مستعمل پانی آپ ڈالتے جائیے، دوسری طرف سے پانی کو بہنے دیجئے۔ جب کچھ پانی بہہ جائے اور اب یہ کل کا کل غیر مستعمل ہو گیا، اس سے آپ ہر طرح کی پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وضو غسل کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پانیوں کے احکام کی طرف۔ جاری پانی اور ٹھہرا ہوا جو جاری کے حکم میں ہے، ان دونوں پانیوں کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں نجاست گر جائے، اور اگرچہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نجاست کو گرتے دیکھا ہو، جب تک نجاست کا اثر یعنی اس کا رنگ، بو یا ذائقہ اس پانی میں محسوس نہ ہو، اس پانی میں ظاہر نہ ہو جائے، یہ اس وقت تک پاک رہے گا، اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کسی دریا پر یا نہر سے یا حوض سے، جو بڑا حوض ہے، اس سے وضو کر رہے ہیں اور ایک طرف سے کسی نے نجاست ڈال دی، جیسے کوئی جانور آیا اس نے پیشاب کر دیا، اور دوسری طرف سے آپ وضو کر رہے ہیں، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے جب تک کہ آپ نے وضو کے لیے پانی لیا، اس میں نجاست کا کوئی اثر، رنگ، بو یا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، کوئی اسمیل نہیں آ رہی، تو اب آپ اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں، یہ پاک ہے۔ لیکن اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، جیسے نالے کا پانی ہے، اگرچہ یہ پانی ہے، پتلا ہے، اس میں بہنے کی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ اس میں ناپاکی شامل ہو گئی، اب یہ کسی چیز کے قابل نہیں رہا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، ہم کوئی پاکی اس سے حاصل نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسرا ہے ٹھہرا ہوا پانی جو جاری کے حکم میں نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے، اچھا یوں ہی اس چیز سے کو جاننے سے پہلے یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ جاری پانی میں اور ٹھہرا ہوا جو جاری کے حکم میں ہے، یہ پانی کبھی مستعمل نہیں ہوتے، لہٰذا اگر بے وضو شخص یا جس پر غسل فرض ہے یہ اس میں داخل بھی ہو جائیں گے تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ تیسرا پانی، اس پانی میں اگر نجاست کا ایک قطرہ بھی گر جاتا ہے، اگرچہ نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ اس میں ظاہر نہ ہو، تب بھی یہ ناپاک ہو جائے گا، کل کا کل ناپاک ہو گیا، اب کسی چیز کے قابل نہیں رہے گا۔ مختصر یہ کہ پانی تین طرح ہو گئے، ایک پاک ہے اور غیر مستعمل، اس کو ہر طرح کی ناپاکی دور کرنے کے لیے نجاست حکمیہ یعنی وضو غسل اور دیگر کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو پاک تو ہے لیکن مستعمل ہو گیا، تو اب اسے آپ دیگر کام تو کر سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تیسرا ناپاک پانی، اس سے کسی بھی قسم کی نجاست کو نہ ہی دور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی استعمال میں لیا جا سکتا ہے، اس کا استعمال کرنا ہی حرام ہے۔ یہی پانی کو جب تک خود ناپاک ہوتے یا اس میں نجاست کو ملتے ہوئے نہ دیکھا ہو، یا کسی عادل شخص نے آپ کو خبر نہ دی ہو، یا اس میں نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ ظاہر نہ ہو گیا ہو، اس وقت تک یہ پاک رہے گا، شخص سے پانی کو ناپاک یا مستعمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔